السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں دارالایمان لاہور کی جانب سے آپ کے لیے آئیے عربی سیکھیں کورس کا ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ ہمارے دیگر کورسز میں سے کوئی کورس بھی کرنا چاہیں جیسا کہ فہرست آپ کے سامنے ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیے جی آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پھلوں کے نام اور اس کے ساتھ کچھ جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں مسالہ جات۔ آج ان دو چیزوں کو ہم انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو کل کا جو ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے یاد کیا سبق کو، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ سبزیوں کے نام تھے اور رنگوں کے نام تھے، آپ ان کو یاد کر چکے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم دو مزید پڑھیں گے جس کے اندر پھلوں کے نام اور مسالہ جات کے نام۔ تو یہ الفاظ کا ذخیرہ ہے جس کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ چلیے جی اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو کل کا سبق ہمارے سامنے ہے، البتہ تھوڑا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ سبزیوں کے ناموں کو، آج کا ہمارا سبق پھلوں کے ناموں کو یاد کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر جیسا کہ میں نے پہلے کچھ آپ کو بنیادی ہی چیزیں بتائی ہیں، مشہور پیچیدگیوں کے اندر میں نہیں گیا، اور اس کے میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کر دیا ہے کہ یہ ہمارا بالکل ایک موٹا سا ہم چل رہے ہیں، باریکیوں کے اندر ہم نہیں جا رہے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی سمجھ آئے، ٹھیک ہے، آپ عربی کے جملے خود سے بنا سکیں، اس کی پہچان کر سکیں تمام چیزوں کی، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارا الگ سے کورس چل رہا ہے، تقریباً وہ 5 ماہ کا ہے، آن لائن ہوتا ہے، تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ تو پھلوں کے نام ہم آج یاد کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے خربوزہ جسے ہم کہتے ہیں، یا تربوز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بہرحال چلیں تربوز، یا اس کو ہم جو کہتے ہیں نا، اب مختلف نام ہیں، اس کو ہندوانا کہتے ہیں نا، تربوز۔ جی ہاں، تو بطیخن تربوز، اور خون آڑو۔ الفاظ تھوڑے مشکل ضرور ہیں، لیکن جب ایک دفعہ آپ نے یاد کر لیا نا، اور پھر اس کی آپ مشق کرتے رہے تو پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ صرف ایک دفعہ یاد کرنا ہے ان کو، اس لیے میں زیادہ سبق آپ کو نہیں دے رہا۔ بالکل کل بھی صرف 2 مضمون پڑھائے تھے، آج بھی صرف 2 ہیں۔ الفاظ کا صرف ذخیرہ ہے تھوڑا سا، یہ لازمی ہے، کسی بھی زبان کو آپ نے سیکھنا ہو، آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہ ہو تو آپ بالکل نہیں سیکھ سکتے۔ تو اس لیے ان کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ ضرور یاد کریں، تھوڑی سی مشق کر لیں، آدھا گھنٹے کی ساری بات ہے۔ اگر درمیانے ذہنیت کا بھی بندہ ہو تو انشاءاللہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو یاد کر لے گا۔ مزید اگر آپ وقت لینا چاہیں تو 1 گھنٹے کے اندر یہ آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ وقت میں نے بتایا ہے، بعض ماشاءاللہ ذہین ہیں، 1-2 دفعہ 3-4 دفعہ دیکھنے کے بعد ان کو یاد ہو جائے گا۔ تو بہرحال تربوز کو عربی زبان میں بطیخن کہتے ہیں، آڑو کو خوخن، اور خوبانی کو مشمشن، اور انگور کو عنبن، ٹھیک ہے، اور ناریل کو 2 نام دیے جاتے ہیں، جوز الہند بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور نارجل بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہتوت کو توتن، اور انار کو رمان، سیب کو تفاح، اور مالٹے کو برتقال، اور آم کو مانجو، صحیح ہے جی، اور کیلے کو موز، پستہ،
کو عربی زبان میں فستقن کہتے ہیں۔ ڈوکا، یہ جو کھجور نہیں ہوتی، جب پکری ہوتی ہے تو جو کچے سے کھجور ہوتے ہیں نا، ان کو ہم ڈوکا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں اس کو بلحن کہتے ہیں۔ اور کھجور کی اصل میں وہ مختلف حیتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ بالکل کچی ہوتی ہے اس کا الگ نام ہے، جب وہ تھوڑی سی پک جاتی ہے تو اس کا ایک الگ نام ہے، پھر جب وہ زیادہ پک جاتی ہے پھر الگ نام ہے، پھر زیادہ فل پک جائے تب اس کا الگ نام ہے۔ تو یہ کھجور ہے، کیونکہ عربوں کے اندر یہ پھل جو ہے نا بہت زیادہ اس کا یہی سب کچھ ہے وہاں کا، تو اس لیے انہوں نے اس کی ہر حالت کے کیفیت کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ڈوکا یہ ابتدائی ہے اور تمرن یہ تیار ہونے کے بعد۔ آگے جی، ناشپاتی کو عربی زبان میں کم مسرا، ٹھیک ہے، کم مسرا ناشپاتی کو کہتے ہیں۔ امرود کو عربی زبان میں جوافتن کہتے ہیں۔ بادام کو عربی زبان میں لوزن، اخروٹ کو عربی زبان میں جوزن، گنا ویسے تو چینی وغیرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سکر چینی کو، لیکن گنا چونکہ جو ہے نا وہ ایک لکڑی نما ہوتا ہے تو قصبن کہتے ہیں ویسے لکڑی کو، ٹھیک ہے، بانس کو۔ اب جب اس کو کہیں نا چینی والا بانس یا چینی والی لکڑی، میٹھے والی لکڑی، جو بھی آپ نام آپ کو آسان لگے دینا چاہیں دے سکتے ہیں، تو قصب السکر، ٹھیک ہے جی، میٹھے کی لکڑی، میٹھے کا بانس، تو اس کو قصب السکر، گنا خالی شکر ہو تو خالی میٹھا ہوگا، لیکن قصب السکر گنا۔ التین انجیر، التین، اور اس کے بعد زیتون، الزیتون، سیم ہے۔ تو یہ ہیں جی پھلوں کے نام۔ خربوزے کو عربی زبان میں بطیخن، آڑو کو خوخن، خوبانی کو مشمشن، اور انگور کو عنبن، اور ناریل کو جوز الہند اور نارجل بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہتوت کو توتن، انار کو رمان، سیب کو تفاح، مالٹا کو برتقال، آم کو مانجو، کیلے کو موزن اور پستہ کو فستقن، ڈوکا کو بلحن، کھجور کو تمرن، ناشپاتی کو کمبسرا، اور امرود کو جوافتن، بادام کو لوزن، اخروٹ کو جوزن، بادام لوزن، اخروٹ جوزن، گنا کو قصب السکر، انجیر کو التین، زیتون کو زیتون۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہیں جی پھلوں کے نام، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ آگے چلتے ہیں جی، مسالہ جات کے نام ہیں، ان کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو ہم عام طور پہ مسالہ جات استعمال کرتے ہیں، الائچی ہے، لونگ ہے، زیرہ ہے، مرچ ہے، نمک ہے، گھی، گندم تیل، یہ جو چیزیں ہیں، تو مختصر سا اس کا بھی تعارف ہو جائے، ان کے الفاظ کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہو جائے، صحیح ہے۔ یہ یاد کرنے کے لیے ہیں جی، یاد کرنے کے لیے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یاد کریں یاد کریں یاد کریں یاد کریں، یاد کرنا لازمی ہے، ورنہ آپ عربی زبان سیکھنا یا بولنے کے خواب چھوڑ دیں۔ اچھا جی، تو مسالہ جات، یہ اس کو عربی زبان میں بہارات کہتے ہیں، صحیح ہے۔ جیسا کہ یہ بہارات جمع ہے تو مفرد اس کا البہار کہہ سکتے ہیں، یا مسالہ جات کو عربی میں توابل بھی کہہ سکتے ہیں۔ البہار التوابل، جمع اس کی البہارات، مسالہ جات۔ چلیں جی آگے، الائچی کو عربی زبان میں ہیلن کہتے ہیں، ہیلن، بڑے ہا کے ساتھ، ہیلن، ہاتھی والا ہا، ٹھیک ہے، ہیلن۔ لونگ کو قرن فلن، ٹھیک ہے، قرن قلن، اور آگے زیرہ کو کمون، مرچ کو فلفل، مشہور ہے کافی، فلفل، نمک اس کو ملحن، یہ بھی مشہور ہے، تیل کو دہن، ٹھیک ہے جی، دہن، تو بولا تو یہ بھی کافی زیادہ جاتا ہے،
ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے دہن، تیل، ٹھیک ہے جی، بڑے ہاں کے ساتھ دہن۔ اور گھی کو سمن، یہ بھی بہت زیادہ لکھا ہوا پایا جاتا ہے، آسان اس کو بھی یاد رکھنا، سمن۔ اور گندم کو حنطۃ، حنطۃ، یہ تو اردو میں بھی اس کو بولا جاتا ہے، گندم کو حنطۃ۔ چاول ارز، چاول ارز۔ چائے، چائے ظاہری بات ہے عرب وہ چے نہیں بول سکتے، تو وہ چے کو شین بنا دو بس، یہ چائے بن جائے گی، چائے الشائے، ٹھیک ہے جی، یہ بن گئی چائے عربی زبان میں۔ روٹی کو خبز، مشہور ہے۔ چینی کو سکر، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو۔ آٹے کو عربی زبان میں دقیق کہتے ہیں، یہ بھی مشہور ہے۔ یہ جی ہمارے الفاظ تھے جو تقریباً روزمرہ کے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، سب کے سب تقریباً ہم نے یاد کر لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کی مشقوں کی باری آئے گی، آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مشقیں کریں، یا اگر کچھ اور الفاظ ہوئے تو ان کو دیکھ لیں گے، ورنہ کوشش ہوگی کہ اب مشقیں شروع کر دیں۔ تو ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں ان کو۔ الائچی کو عربی زبان میں ہیل، لونگ کو قرنفل، اور زیرہ کو کمول، مرچ کو فلفل، نمک کو ملح، اور تیل کو دہن، گھی کو سمن، اور گندم کو حنطۃ، چاول کو رز، اور چائے کو عربی زبان میں الشائے کہتے ہیں، روٹی کو خبز، چینی کو سکر، اور آٹے کو دقیق عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس سبق کو آسانی سے یاد کر لیں گے اور اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔